السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک اور خوش باش ہوں گے۔ نینا کے ولاگ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ نینا کے ولاگ کا سٹارٹ ہوا تھا کہ ان کے سر میں درد تھا اور قرات ریکارڈ پر لگی ہوئی تھی۔ اچھا، تو ان کا ولاگ جو ہے عجیب طریقے کا تھا، کوئی فلو میں نظر نہیں آ رہا تھا، کبھی کس طرف چل جاتا تھا کبھی کس طرف چل پڑتا تھا۔ لگتا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ کل ولاگ نہیں آیا تھا تو کل اور آج کو ملا کے اوٹ پٹانگ طریقے سے انہوں نے ایڈیٹنگ صحیح نہیں کی تھی، تو اس کا وہ صاف طریقہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ کبھی کچھ ہوتا تھا اور کبھی کچھ، یعنی کہ ابھی تو سر میں درد تھا اور پھر انہوں نے دکھایا کہ وہ الجھے ہوئے بالوں کے ساتھ نینو صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی امی صاحبہ ان کے بال سنوار رہی تھیں اور اسے کھینچا تانی میں بھائی وہ بھی اپنے بالوں کو پکڑ رہی تھیں اور روبینہ صاحبہ بھی مذاق بنا رہی تھی۔ اس کے بعد ایک دم سے یہ ہوا کہ وہ لوگ چل پڑے مال کی طرف، ساس اور داماد بیٹی۔ اس کے بعد ان کو شرٹ چیک کروائی جا رہی تھی فارغ اجمل کو، اور اچانک سے بھائی کہا گیا پیزا ہم لوگوں نے کھایا۔ پیزا کی شکل دکھا کے بھائی وہ گھر پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ رمضان جو ہے وہ گھر پہ کیا پہنچے سمجھ میں نہیں تھا۔ یہی کہہ رہی ہوں کہ اوٹ پٹانگ تھا، کوئی ترتیب نہیں تھی۔ اب وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ رمضان سے کیک منگوایا گیا ہے، اور جو کیک موٹر سائیکل پر اچھل کر ذرا اوٹ پٹانگ صحیح ہو چکا تھا۔ خیر انہوں نے کیک کھایا، لوٹا ماموں لازمن رہتے ہیں اور رمضان بھی وہیں پر رہتا ہے، اور پھر وہ کیک لے کر باقی بچا ہوا دلبر کے گھر پہنچی، اور رات کا وقت تھا، ابو کو اٹھایا گیا اور ابو کو کیک کھلوایا گیا، ہنسی مذاق ہوا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے گھر کی دکھا دیا، رات کا وقت تھا اور پھر انہوں نے گھر کا دکھا دیا، اور اب گھر میں کون سا ٹائم تھا یہ خبر نہیں، کلائنٹ آئے ہوئے تھے بھائی، کلائنٹ نہیں تھے بلکہ ان کے سبسکرائبر۔ پھر ان سے ملاقات کرنے کے بعد اچانک سے ہی دکھایا گیا کہ بھائی نینو صاحبہ کو بخار ہے۔ یہ فارغ نے کہا کہ ان کو بخار ہے اور یہ ٹھیک ہو جائیں گی دوائی وائی لے کے، اور انہوں نے بھی کہا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، میں نے اپنے بال وغیرہ بنا لیے ہیں، اور پھر انہوں نے بتایا کہ بس اب ٹھیک ہی ہو جاؤں گی۔ بلی کو سیر کروائی گئی باہر کی، اور پھر یہ رات کے وقت پہنچ گئے اپنی دوست علینا کے پاس۔ اچھا، اس سے پہلے انہوں نے ٹک ٹاک بھی بنایا، اور جس میں انہوں نے دیوالی پر یہ ٹک ٹاک بنایا تھا، اور اس کے بعد یہ پہنچ گئی تھی علینا سے ملنے کے لیے رات کو۔ اب یہ جتنی بھی سچویشن انہوں نے اپنے ولاگ میں دکھائی ہے، اس میں ایک تو ان کی روٹین وہی ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی، وہی اوٹ پٹانگ انہیلتھی فوڈ کھانا، اور وہی کوئی ترتیب نہیں زندگی کی، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ پریگننسی کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے۔ یعنی کہ ایک انسان جب پریگننٹ ہوتا ہے، اور جو کہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اب ان کے چند ہفتوں کے بعد ہی ڈلیوری ہو جائے گی، انہی کا کہنا تھا، کیونکہ بڑی تیزی سے ڈلیوری بھاگ رہی ہے۔ چند مہینے ہی ہوئے تھے کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بچے کو الٹرا ساؤنڈ میں کھودتا پھاندتا دکھائی دینے لگا، اور اس کے بعد جینڈر بھی ریویل ہو گئی 2-3 ہفتوں کے بعد، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں بھی آ جائے گا۔ عجیب جن ہے یا شیطان ہے، کون سا بچہ ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور پھر سب سے جو میں نے کہا نا کہ جو ہوتا ہے ایک پریگننٹ عورت کا شیپ ہوتا ہے، باڈی شیپ میں چینجنگ آتی ہے، کچھ طبیعت میں بھی چینجنگ آتی ہے، وہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ یعنی ایک انسان سوج جاتا ہے، جو پریگننٹ خاتون ہوتی ہے وہ سوج جاتی ہے، اس کا چہرہ بھی، اس کے ہاتھ پاؤں بھی آخری دنوں میں، اور پیر سوج جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو کوئی چیز اچھی بھی نہیں لگ رہی ہوتی، کوئی خاص طبیعت اکتائی ہوئی رہتی ہے، لیکن ان کے جو کچھ معمولات تھے پہلے، ادھر جانا ادھر وہ کرنا ادھر، وہ سب کچھ ویسے کا ویسے، کسی قسم کی بھی کوئی بھی چینجنگ نظر نہیں آ رہی ہے۔ یعنی کہ نہ کھانے پینے میں نہ ان کے جسم میں، مجھے بڑی حیرت ہوئی، یعنی کہ میں نے دیکھا جو انہوں نے دکھایا بھی خود ہی دکھاتی بھی ہیں یہ۔ اب کیا سمجھتی ہیں لوگوں کو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، پاگل سمجھ رکھا ہے شاید، اور لوگ بھی ثابت کر رہے ہیں نا کہ ہم پاگل ہیں، کیونکہ جاتے ہیں ان کا ولاگ اوٹ پٹانگ سا جھوٹا ولاگ دیکھتے ہیں، جھوٹی پریگننسی پر ان کو مبارک دیتے ہیں۔ خود ان کے بھائیوں کی مبارکباد نظر نہیں آئی وائی ٹی پر، خود صدمہ کی مبارکباد نظر نہیں آئی وائی ٹی پر، خود ساس نے مبارکباد نہیں دی وائی ٹی پر، دیور نے نہیں دی، اور بہت سے عزیز رشتہ دار ہیں کسی نے بھی نہیں دی، لیکن یہ پریگننٹ ہے۔ اور بھائی اپنے والدہ کا کپڑا پہنی تھی، بیٹھ کے دکھایا، یہ امی کا کپڑا پہنا ہے، تو اس میں تو پہلے سے زیادہ یہ سلم لگ رہی تھی، یعنی پہلے بلکہ ان کا پیٹ جو تھا
وہ آگے کو نکلا ہوا نظر آتا تھا، بے ہنگم نظر آتی تھی، لیکن اس کپڑے میں تو یہ بھائی شیپ نظر آ رہا تھا باڈی کا، ان کا گئی شیپ میں تھی باڈی بھائی۔ تو یہ سب کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، فیک پریگننسی کا ڈرامہ رچا رچا کے لوگوں کو الو بنایا جا رہا ہے، لوگ بھی بخوشی بخوشی خوشی بھائی بن رہے ہیں۔ اور چلے بھائی ہم کہتے ہیں ہیٹرز ہوں گے، کتنے ہیٹرز ہیں، دو تین تو چینل رہ چکے ہیں، اور چلے ان کے چیلے چپاٹے ہوں گے کچھ چند ہزار پہ، لیکن ان کو ابھی بھی ویوز پڑ رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں، ان کی غلط حرکتوں کو روکنا چاہیے۔ ایک جھوٹ، ایک غلط طریقہ کار جو کہ صدمہ اور اس کے گروپ میں جس میں نینو شامل ہے دکھایا گیا، بہت ہی غلط معاشرے کا رخ دکھایا ہے، اور پاکستان کے لیے بہت غلط بات بتائی گئی ہے۔ ہیٹرز کہتے رہتے ہیں ستارہ کو، جو کہ وہ صاف ستھرا ولاگ بناتی ہے، پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے، اسلام کا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ بھی ایک تو آپ لوگ ہیں جو جتنا بک بک کر رہے ہیں، گناہ کما رہے ہیں، آپ لوگ کون سا دکھا رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ جو ہیں یہ صدمہ گروپ، یہ بھی جو اوٹ پٹانگ حرکتیں دکھا رہے ہیں، جو کنٹروورسی پھیلا رہے ہیں، جو بک بک جھک جھک جھوٹ پٹانگ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے نینو نے بھی کچھ نہیں سیکھا صدمہ سے، صدمہ نے جھوٹی لڑائی کا اپنا بتایا، جھوٹا الزام بہتان لگایا، کیا ملا؟ کچھ نہیں، چند پھٹکار پڑے ہوئے حرام کے ڈالرز مل رہے ہیں، جو ملیں گے بس اللہ تعالیٰ نے جس طرف آپ جائیں گے، حلال کی طرف جائیں گے تو حلال ملیں گے، حرام کی طرف جائیں گے تو حرام۔ چونکہ صدمہ نے بہتان لگایا ہے، کسی کی روزی روٹی پہ لات مارنے کی کوشش کی، عزت پہ، تو پھر اس کو تو حرام ہی مل رہا ہے نا۔ اور اس طرح سے نینو صاحبہ جو کہ اس کے ساتھ دیا، تو ان سب نے جو دیکھا کہ صدمہ نے جھوٹ بول کے اپنے بہن کے ساتھ موجود تھی، اور لڑائی جھوٹی فیک لڑائی بنائی گئی، جھوٹا ڈرامہ ہوا، پھر جھوٹا اتنے سالوں کے بعد بچہ ہوا، سال کے قریب، اور ان کا بچہ تو بہت جلدی باہر آنے والا ہے، 5-6 مہینے میں ہی باہر آ جائے گا۔ یہ جھوٹ کتنا چلے گا؟ اس پر ان لوگ کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ چلے جی بات کر لیتے ہیں چشماٹو کی، اور چشماٹو صاحب بڑے اچھے بن رہے تھے بھائی ابھی تو وہ، لیکن جو کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، اور زبان جو ہوتی ہے وہ لڑکھڑا ہی جاتی ہے۔ گو کہ اپنے آپ کو بڑا شریف بنا رہے تھے، اور بہت کہہ رہے تھے بڑے محنتی ہو چکے ہیں شاید، یہ کہہ رہے تھے کہ اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریئیکشن دو، اور میں بھی ریئیکشن دوں کیونکہ میرے تو ویو ڈاؤن ہو چکے ہیں، لیکن مجھے اپنی عزت کی پرواہ ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پیسہ تو آئے گا ہی جتنا ہے، لیکن گرا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ گر جاتے ہیں اور پھر پیسہ کماتے ہیں، اور پھر انہوں نے مونچھوں پر تاؤ دیا، یعنی کہ سمجھ لیں انہوں نے اپنے ابو کی طرف اشارہ کیا کہ لوگ گرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے تھمبنیل لگاتے ہیں، ایسے ایسے ریئیکشن دیتے ہیں، اور انسان اس دنیا میں ہیں بڑے غافل ہیں، اور محنت کرنی پڑتی ہے بھائی عزت کے لیے۔ ڈرامہ کرتے ہیں یہ لوگ، تو کنٹروورسی کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، جن لوگوں نے کنٹروورسی سے شروع کیا تھا انہی کی کاپیاں کر رہے ہیں، اوپر جائیں گے اور اوپر ہی چلے جائیں۔ تو اس سے ظاہر ہو رہا تھا مجھے کہ ان کی باہمی چپقلش تو چل رہی ہے، یعنی باپ بیٹے میں بھی لڑائی ہے، اور بہنوں میں بھی، بھائی میں بھی لڑائی ضرور ہے۔ گوگی ستارہ کو طنز کرنے، تنقید کرنے سے باز نہیں آتے۔ انہوں نے جو کہا کہ کنٹروورسی لائر کاپی ہو رہی ہے، وہ تو ستارے کی طرف اشارہ تھا، لیکن باقی جو انہوں نے تھمبنیل لگانا کہا اور کنٹروورسی کرنے کے لیے الٹے سیدھے ریئیکشن، وہ مجھے ایسے ہی لگا انہوں نے اپنے باپ کے لیے کہا، اپنی بھاوج اور اپنی بہنوں کے لیے کہا، کیونکہ اس وقت یہ پتر ہو چکے ہیں، صاف ستھرے ہو چکے ہیں، بڑے محنتی۔ کچھ دن پہلے تک یہ بھی اسٹیکر مانگ رہے تھے، اب شاید اندرون معاملات طے ہو گئے کہ تم خاموشی سے اسٹیکر دے دیا کرنا تاکہ میرے معاملات چلتے رہیں، تو شاید کوئی مل گیا ہے جو ان کو دے رہا ہے، ایسے ہی لگتا ہے، ورنہ تو یہ اتنے لالچی ہیں کہ باز نہ آئیں۔ یہ اللہ جانے بھائی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی ہو، لیکن چونکہ ہدایت تو مل ہی جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو فطرت ہوتی ہے وہ باز نہیں رہ سکتی، کسی انسان کی فطرت سے نکل آئے ایسا ہو نہیں سکتا، اور یہ ثابت کر رہے تھے، کیونکہ کچھ دن پہلے بھی یہ چاٹا چوٹی کی باتیں کر رہے تھے، میں نہیں چاٹتا، اپنی انگلیاں ہلا رہے تھے، اور آج بھی جس طریقے سے بات کر رہے تھے، ان میں غرور تھا، ان میں بدتمیزی تھی، ان میں کسی کے لیے بہتان بھی تھا، ان میں کسی کو طنز بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر کے ان کو اپنے والد کے لیے بھی جو بات کر رہے تھے وہ غلط طریقہ کار اپنایا ہوا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی آپ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ لوگ آپ لوگوں کے خاندان کو ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں، آپ محنت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنے لہجے کو بھی درست کیجئے،